أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کی برکت ذات کے لیے خالص ہے
جو ساری کائنات کی اکیلی تنہا یکتا خالق و مالک ہے، اس کے بعد میں حد و حساب کا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام کائنات، سید البشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک احسن دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی، پھر اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نبی کا، اس پیغمبر کا، اس محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کہ جس کا امتی بننے کے لیے اللہ کے بنی اسرائیل کے انبیاء خواہش کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں انبیاء نہ بنا، ہمیں نبی رسول نہ بنا، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کی ذات کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ سب سے اعلیٰ، جس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی اعلیٰ ہے، اس نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے ایک خوشی ہمارے دل ضرور محسوس کرتے ہیں، چاہے ہماری محبت کا معیار کچھ بھی ہو، کم و کم ہمیں ہر معاشرے کے اندر، اپنے معاشرے میں ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کا وہ محبت کا دعویٰ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، البتہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ کم و کم یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، ہم مکمل ایمان والے، کامل مومن نہیں بن سکتے، مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ مجھ سے اس طرح محبت نہ کرے، من والدہ، اپنے والدین سے بڑھ کر، وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی سرکاریں ہیں، کوئی کتنے ہی عہدے پہ فائز کیوں نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہیں ہے، جب تک ان سب سے زیادہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، لا یؤمن احدکم، آپ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت ہمیں ہونی چاہیے وہ ذات، وہ ہستی کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، عزیز و اقارب سے بھی زیادہ، پیر و مرشد سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، جس ہستی سے، جس ذات سے، اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں
اور پھر 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کی قسم میرا ایمان ہے جس سینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، ولادت اور سعادت کی خوشی نہیں ہے، جو سینہ اس کو مانتا نہیں ہے، لا یؤمن احدکم، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایماندار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ اس وقت ہوگا، ایماندار وہ اس وقت ہوگا جب صحیح معنوں کے اندر حتی اکونا احب الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرے گا کہ کائنات کے اندر اس جیسے محبت کسی اور سے نہیں ہوگی، تب جا کے وہ ایماندار بنے گا۔ آج میرے محترم بھائیو، ٹھیک ہے ربیع الاول کے اندر ہمارے محبت کے انداز الگ ہے، لیکن یاد رکھنا کہ آج میں ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج میرے شب و روز جو ہے، میری جو زندگی ہے، میرے جو لیل و نہار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ آج 24 گھنٹے میں صرف اس نیت سے گزارتا ہوں کہ میری اولاد کا مستقبل بن جائے، میرے ماں باپ کے لیے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاؤں، دنیا کا مال اکٹھا کر لوں، دنیا کے اندر جائیداد حاصل کر لوں، بینک بیلنس بنا لوں۔ کیا کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ جس محبت کا میں دعویٰ کرتا ہوں اس محبت میں سچا کتنا ہوں، اس محبت میں صادق اور امین کتنا ہوں؟ یہ محبت جو میری اولاد کے لیے ہے، یہ محبت جو میرے والدین کے لیے ہے، یہ محبت جو میری دنیا کے لیے ہے، یہ محبت تو میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ یہ ایسی محبت تو میں نے اپنے پیغمبر سے کرنی تھی، ایسی محبت تو میں نے اللہ کے محبوب سے کرنی تھی، ایسی محبت تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے تھی۔ مجھے فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، انہوں نے ہمیں ایک مقصد دیا، ایک مشن دیا، ایک رہنے کا طریقہ سکھلایا۔ آج میری زندگی کے شب و روز لیل و نہار ساری دنیا اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ میں کہاں تک محب رسول ہوں؟ اگر میں صحیح محب رسول ہوتا، رب کعبہ کی قسم آج اللہ کے گھر مسجد حرام نہ ہوتی۔ اگر میں صحیح معلوم ہے محب رسول ہوتا، آج ہماری اونچی جگہ پہ پڑا وہ قرآن مجید اللہ اکبر غلاف کے اندر لپٹا ہوا نہ ہوتا، اس کو کھول کے میں دیکھتا، پڑھتا رب کائنات کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں کیا مقصد دیا، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا۔ آج ان کو میں سمجھتا، ایک ایک احکامات کو سمجھتا۔ اللہ کی قسم اگر میں صحیح معلوم ہے محب رسول ہوتا، آج میں میرے لیل و نہار مسلمانوں کی طلب میں ہوتے۔ آج اگر میں صحیح معنوں کے اندر محب رسول ہوتا تو اقبال کیوں کہتا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ کیوں کہا اقبال نے؟ کیونکہ مسلمانوں کے کام بھی ایسے تھے۔ مسلمان دعوت و محبت کا کرتے ہیں، دعوت و عشق کا کرتے ہیں، کام ان کے کچھ اور ہے، کلچر ان کا کچھ اور ہے، مرکز ان کا کچھ اور ہے، ذہن سازی ان کی کچھ اور ہے، اور عقیدہ ان کا کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، آؤ محب رسول کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کہا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ کہا بس؟ کہا اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا بس؟ کہا نہیں، ساری انسانیت سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہے وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا عمر اس کے علاوہ کیا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ
بندہ اپنی جان سے زیادہ کسی دوسرے سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن والذی نفسی بیدہ، کہا اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہو سکتا، تو ایماندار کامل مومن نہیں بنے گا، کامل ایماندار نہیں ہو سکتا۔ کامل ایماندار ہونے کے لیے، مکمل مومن ہونے کے لیے تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرے گا وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، آپ بات نہیں ہے تیرے ایمان کی، یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے محبت۔ آج دعویٰ ہمارا بھی محبت ہے، دعویٰ ہمارا بھی عاشق رسول ہے، محب رسول ہے۔ میں نے اور آپ نے محاسبہ کرنا ہے، میں آپ پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں آیا، میں فرقہ واریت اور جماعتوں کو بانٹنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی جماعت اور فرقے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا۔ خدا کا یہ ادنا سا فقیر ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں کے اندر محب رسول بننا چاہتے ہیں، آج کے بعد تہیا کر لو، عہد کر لو، اپنے رب سے وعدہ کر لو، عہد کر لو کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس اگر گزرے گی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرے گی۔ آج کے بعد یہ عہد کرو، دعویٰ کرو، میرے شب و روز، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری خوشی غمی، میرا چلنا پھرنا، میرے تعلقات، میرے معاملات سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ ایسی محبت کروں گا میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ جب مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر رہے تھے، جو مکہ کی طرف سے آنے والا مشرکوں کا نمائندہ تھا عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اس وقت مشرکوں کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب رسول جو لوگ تھے، عاشق رسول جو لوگ تھے، ان کا وہ خاکہ بیان کرتا ہے، ان کی وہ رویہ، ان کا کردار بیان کر رہا ہے۔ جب پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا، کہا رب کعبہ کی قسم ہے، میری دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی، کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی، جو میں نے محبت، جو میں نے تڑپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی ہے، کسی اور کے اندر نہیں دیکھی۔ کہا وہ کیسے، کہا رب کعبہ کی قسم ہے، وہ ایسا لیڈر ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا محبوب پیغمبر ہے، اللہ اکبر، وہ ایسا آئیڈیل ہے۔ فرمایا وہ اپنے اندر سے بلغم نکالتا ہے، کھنگارتا ہے تو اس کو بھی جگہ ملتی ہے، کسی صحابی کی ہتھیلی پہ ملتی ہے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ آج جس بلغم سے ہم نفرت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب رسول لوگ کیا تھے، ان کا ذہن کیا تھا؟ فرمایا آپ کے اندر سے جو نکلنے والی بلغم ہے، اس کو بھی اگر جگہ ملتی ہے تو کسی صحابی کی ہتھیلی پہ ملتی ہے۔ پوچھا کیوں یہ کرتے ہو؟ کہا ہم اس کو شفا کے طور پہ، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنے جسم پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے جو ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو ہے، آج پوری دنیا کی خوشبوئیں مل جائے، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی خوشبو اور وہ اتنے عالی شان لوگ، محب رسول، کہا
اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے تو یہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری جان چلی جائے، اولادیں بکھرتی ہیں بکھر جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے ناراض ہو جائے، ماں باپ گھر سے نکالتے ہیں نکالتے، ہمیں خاندان چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں گے، زمینیں چھوڑ دیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے، اپنے آپ کی گردن کٹوانا گوارا کر لیں گے، بچے کو اللہ اکبر وہ جلتے ہوئے تیل کے اندر جلنا گوارا کر لیں گے، نبی کی بات کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم تو سن کے فوراً عمل کرنے والے ہیں، ہم تو اطاعت کرنے والے ہیں، ہم تو فرمانبردار ہیں۔ فرمایا اس سے آگے منظر یہاں بس نہیں ہے، کہا اگر وہ محبوب، اگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اگر وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، سب سے عظیم مدرس، سب سے اعلیٰ استاد، سب سے عظیم معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کی ذات کیسی ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے، وضو سے جو اعضاء سے گرنے والا پانی ہے، صحابی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، میری ہتھیلی کو جگہ مل جائے، یہ پانی میری ہتھیلی پہ آ جائے، میں اس کو شفا کے لیے اپنے چہرے پہ استعمال کروں، میں اس کو کستوری کے طور پہ خوشبو کے لیے اپنے جسم پہ استعمال کروں۔ وہ محب رسول تھے، ایک ہم محب رسول ہے، محاسبہ کرنا ہے ہم بھی محب رسول، دعویٰ ان کا بھی محب رسول کا تھا، دعویٰ ہمارا بھی عاشق رسول کا ہے۔ وہ محب رسول کیسے تھے؟ اولاد کٹتی ہے کٹ جائے، ہاں ماں باپ گھر سے نکالتے ہیں نکالتے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، ہاں ایسی محبت کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے اعلان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کا سارا سامان اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، کہا ابو بکر کچھ باقی چھوڑا ہے یا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کی محبت بچی ہے۔ فرمایا اگر محبت قائم ہے، اگر محبت بچی ہے، پھر ابو بکر کچھ نہیں کیا، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، آپ کسی کلچر پہ کسی صحن پہ زندگی گزارے یہ ختم ہو جائے گی، آپ سکون کی زندگی گزارے تب بھی ختم ہو جائے گی، تکلیف برداشت کریں تب بھی ختم ہو جائے گی، آزمائشوں میں گزارے تب بھی ختم ہو جائے گی، آسائشوں کے اندر گزارے تب بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤں وہ محب رسول اپنی اولادیں کٹوانے کے لیے تیار، ماں باپ چھوڑنے کے لیے تیار، زمینیں چھوڑنے کے لیے تیار، دنیا کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار، ایک ہم محب رسول ہے۔ 5 وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ میں مسلمان محب رسول ہوں، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، عاشق رسول ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، محب رسول ہوں، اللہ کی قسم محب رسول ہوں، لیکن مسلمانوں کے قدیم کلچر کو نہیں اپنا سکتا، اسلامی ریاست کو نہیں مان سکتا، مسلمان ہوں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، مسلمان ہوں شادی کا موقع کبھی کبھار آتا ہے، جو جی چاہتا ہے کر لو پھر توبہ کر لیں گے، مسلمان ہوں لیکن خوشی غمی اپنی مرضی کی ہے، محب رسول ہوں، لیل و نہار اپنی مرضی کی ہے، محب رسول ہوں، لباس اپنی مرضی کا ہے، محب رسول ہوں، وضاقت اپنی مرضی کی ہے، محب رسول ہوں، اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی کا ہے، چلنا اپنی مرضی کا ہے۔ کس طرح کا یہ محب ہے، کس طرح کا یہ عاشق رسول ہے؟ ایک طرف وہ عاشق رسول جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کہا رب کعبہ کی قسم ہے، ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر 14ویں چاند کی طرف ڈالتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چہرہ میرے محبوب کا، میرے پیغمبر کا
रब्बे काबा की कसम है, 14वीं का चांद भी बेनूर हो जाता है, बेदाग हो जाता है, लेकिन ये चेहरा बेदाग है, ये चेहरा रोशन है। ऐसा खूबसूरत चेहरा कोई नहीं है, ऐसा खुश दिल अल्लाह अकबर इंसान कोई नहीं है, खुश अखलाक इंसान कोई नहीं है, ऐसा बाकिरदार इंसान कोई नहीं है। फिर कहता हूँ अल्लाह की कसम, मैं इस पैगंबर के लिए अपनी जान क्यों न लुटाऊं, इसके लिए मैं अपनी गर्दन क्यों न कटवाऊं। ये वो अल्लाह का नुमाइंदा है जिसने लोगों को शिरक व बिदअत की घाटियों से निकाल के, दलदल से निकाल के रोशनियों की तरफ खड़ा किया, लोगों को हिदायत का रास्ता दिया। अल्लाह की कसम, कितने ही ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े दावे करते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, आना रब्बुकुमुल आला, दुनिया के हम बड़े रब है, हमसे बड़ा रब कोई नहीं है, हम दुनिया में ना रहे दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया मलिया मेट हो जाएगी। वो दुनिया के अंदर मलिया मेट हो गए, मनो पट्टी थले दब गए, दुनिया आज भी चल रही है। अगर हम भी अल्लाह के दीन को नहीं मानेंगे, ये दुनिया फिर भी चलती रहेगी, हम मलिया मेट हो जाएंगे, मनो मट्टी जमीन के नीचे तरस जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे फिर भी दुनिया चलती रहेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन आज फिक्र करने की बात यह है, मुहासबा करने की बात यह है, मैं जिस तरह अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहता हूँ, जिस तरह मैं 12 रबीउल अव्वल को, जिस तरह मैं रबीउल अव्वल के महीने को नबी से मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आहद करता हूँ, मैं 12 महीने जब तक इस जिस्म के अंदर रूह तोड़ रही है, जब तक इस जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, जब तक इसके अंदर सांस है, आज के खुतबा जुमा के अंदर मैं अल्लाह से वादा करता हूँ, अल्लाह से अहद करता हूँ, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है गुजारूंगा तो तेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारूंगा। ये परचम, ये अज़म लेके कि लोगों, दुनिया में अगर हुक्म चलेगा तो अल्लाह का चलेगा, अगर कानून होगा, रवाज होगा, नस्लो रवाज होगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये है मुहिब्बे रसूल। अब एक बात और करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ करूंगा। असल में मुहिब्बे रसूल क्या है? अल्लाह कुरान में कहते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बताओ, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये पसंद करते हैं, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए, एक काम करें, एक काम, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, फत्तबिऊनी, मेरे पैगंबर की इत्तबा करें, मेरे पैगंबर की पैरवी करें, मेरे पैगंबर की इताअत करें। फरमाया ये दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करे। मेरे मोहतरम भाइयों, बताओ इसमें कोई तनकीद की बात है, कोई फिरकावादियत की, कोई जमात की बात नहीं। हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि हमने इत्तबा किसकी करनी है? आप जरा थोड़ा सा अपनी जुबान से बोले, फत्तबिऊनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इत्तबा करनी है। फिर फायदा क्या होगा? अल्लाह अकबर, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह कहते हैं यग़फिर लकुम, मैं आपके साबका गुनाह माफ नहीं करूंगा। फरमाया साबका गुनाहों को युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह कहते हैं मैं उनको नेकियों के अंदर तब्दील कर दूंगा। वो आपके किए हुए गुनाह सारे के सारे नेकियां बन जाएंगी जब आप ये अज़म करेंगे, आहद करेंगे, फत्तबिऊनी, हमने जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके अहकामात के मुताबिक होगा। इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अब सोना मुसलमानों के ऊपर, उम्मतों के ऊपर हराम,
سونا مردوں کے اوپر حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی دیکھی آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے کی حالت کے اندر آ گئے، اس کے ہاتھ سے وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور زمین پہ پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی سونا مردوں کے اوپر حرام ہے، اس انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر میں جا کے اپنی بیوی کو دینا، اپنی بہن کو دینا، بیٹی کو دینا، ماں کو دے دینا، آپ کے کام آ جائے گی۔ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، یہ مردوں کے اوپر حرام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا ہے کہ پھینک دی ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو میرا پیغمبر میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کے اوپر پسند نہ کرے، رب کعبہ کی قسم ہے میں اس انگوٹھی کو کتنی ہی قیمتی ہو، کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں کبھی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ ہے لوگ محب رسول، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرنے والے، تڑپ رکھنے والے، اطاعت رکھنے والے۔ اللہ اکبر، ایک بار کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، محبت کا اصل معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی فرما برداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جس کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب اسلام قبول نے کیا حالت یہ تھی کہ بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے جو اپنے جسم پہ لباس پہنتا ہے، ایک دفعہ دوسری دفعہ اس لباس کو اپنے جسم میں نہیں پہنتا، جس گلی سے گزر جاتا ہے کئی گھنٹوں کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر گیا ہے، اتنی خوشبودار، اتنی اعلیٰ خوشبو لگائی ہوتی ہے۔ لیکن جب اسلام کو قبول کیا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر آزمائشیں آئیں، پھر حالت یہ ہے کہ جنگ احد کے دوران شہید ہو جاتے ہیں، شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس کفن کا اتنا کپڑا نہیں ہے کہ مسلم کو کفن دے سکے، اگر پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈانپتے ہیں پاؤں ننگا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے صحیح معنوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ اصل میں محب رسول وہ لوگ تھے، اصل میں عاشق رسول وہ لوگ تھے۔ ناراض نہ ہونا، آج میرے سمیت ہم صرف دعوے کے عاشق رسول ہیں، ہم صرف دعوے کے محب رسول ہیں۔ عملاً آج ہم بہت کمزور ہیں، عملاً آج ہم بہت دور ہیں۔ او خدایا، آج یہ اس بندے کا آپ کے لیے پیغام ہے، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے، پھر آپ بھائیوں کو یہ دعوے کی دنیا کو چھوڑ دو، آؤ حقیقی دنیا کے اندر عزم کرو، ہم نے سچا محب رسول بننا ہے، ہم نے سچا اس نبی کا امتی بننا ہے۔ اور پھر جب ہم سچے محب رسول بن جائیں گے، انشاءاللہ انعام کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہمیں اسی پیغمبر، اسی محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر بھی عطا فرمائے گا، اور وہی پیغمبر اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اللہ یا ربی امتی ہے، اللہ یہ میرے امتی ہے، اللہ دیکھئے چھلی بجال اور دیگر ہم سے آنے والے لوگ، اللہ یہ سچے میرے امتی تھے، یہ سچے محب رسول تھے، اللہ دیکھ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، اللہ ان کے وضو والے آزاد چمک رہے ہیں۔ اللہ آج میں تیرے سامنے تیرا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سفارش کرتا ہوں، یہ جتنے مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اللہ یہ سارے کے سارے اسی طرح اللہ ان کو جنت کے اندر اکٹھا کر دے، اللہ ان کو اسی طرح ان کے لیے اللہ جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرما دے، اللہ ان سب کو حقیقی
محب رسول بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے اس ادنا سے فقیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر سننے والوں کو اللہ ہم کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔